والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، یہ بڑا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ تقریباً آج اس مہینے کا 11 روزہ ہے اور اللہ کی مہربانی سے 11 روزہ تقریباً گزرنے والے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جو روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور جو نہیں روزہ رکھ رہے ان کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ ان کا بھی یہ دن گزر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بیچارے گھٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور جو نہیں رکھتے ان کا بھی گزر گیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اس کے لیے آپ یہ حدیث سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے مزدوری کے تعلق سے اس مزدور کی مزدوری کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، یعنی اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے جس کو جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَكُلُّ عَمَلِ بَنَ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف، کہ ابن آدم کے ہر عمل یعنی اس کی ہر نیکی کو بڑھا کر 10 سے لے کر 700 گنا تک کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی یہ بندہ کرتا ہے اور اگر وہ قبول ہو جاتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ 10 کم سے کم اور زیادہ 700 تک۔ یعنی اگر آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ قبول ہو گیا تو کم از کم 10 روپے کے برابر وہ لکھا جاتا ہے، اور زیادہ 700 روپے، یہ کم سے کم اور یہ زیادہ ہے اگر قبول ہوتا ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ آگے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ یہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کے تعلق سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک روزے کی اتنی مزدوری یا اتنی سے لے کر اتنی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کی مزدوری کو اس دنیا میں آج بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ایسا لگتا ہے کوئی عدد نہیں ہے یا تو یعنی، اور یہ آپ بزبان حالیہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے روزے داروں کے تعلق سے کہا چھوڑ دو، اس بندے کی یہ مزدوری میرے ذمہ ہے اور میں دوں گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کیا دے گا، کتنا دے گا، اور اللہ دینے والا۔ اللہ کے یہاں کیا سخاوت ہے۔ آپ دنیا میں غور کریں کہ دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، سورج ہو، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، دنیا کی نعمت ہے، یہ سب کس نے دی؟ اللہ نے دی، اور اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو اللہ کو مانے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو نہ مانے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ سب اللہ نے دیا ہے، اس کی سخاوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جب اللہ روزے داروں کو ان کی مزدوری دے گا جس کو اس نے بتایا نہیں کہ کیا ہے، اس کی نسبت اپنے طرف کر دی ہے، تو پتہ نہیں کیا دے گا، تصور نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی فیکٹری چلا رہا، بہت سارے مزدور کام کر رہے ہیں، اور وہ فیکٹری کا مالک مزدوروں کی تنخواہ کسی سے دلواتا ہے، کسی کو بنا دیا سپروائزر کہ بھائی تمہارا کام حساب کتاب کرو اور ان کی مزدوری دے دیا کرو۔ ایک دن اتفاق سے کارخانے میں آیا اور اپنے اس کارخانہ جس کے ذمہ داری میں دے رکھا اسے کہے سب کی مزدوری دے دو، مگر اس بندے کی مزدوری نہیں دینا، اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ مطلب یہ کہ مالک کو کچھ پسند آ گیا ہے اور وہ خود سے جب دے گا تو ظاہر سی بات ہے کیا دے گا۔ تو ایسے روزے داروں کے روزے کے تعلق سے اللہ نے کہا چھوڑ دو، اس کی مزدوری کی ذمہ میرے اوپر ہے، میں دوں گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو روزہ رکھتے ہیں حقیقت میں بہت خوش نصیب ہیں، اور جو نہیں رکھتے ان کی بد نصیبی کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آگے فرمائے یدع الشہوۃ وطعامہ من اجلی۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اپنی شہوت کو بھی چھوڑتا ہے اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ یعنی یہ کہ روزے کا معاملہ ایسا ہے نا کہ بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں ریاکاری کے چانسز بہت کم ہیں یا نہیں ہیں۔
پڑھتے ہیں ممکن ہے آپ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن روزہ کا معاملہ ہے آپ اگر لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں میں روزے سے ہوں اور چپکے سے کھا لیں پی لیں، کیا مسئلہ؟ روزے سے نہیں ہے نا۔ تو روزہ رکھنا مطلب بندہ حلق تک یعنی منہ میں پانی لیتا ہے، لیکن اسی اللہ کی وجہ سے جس نے منع کر دیا حلق سے نیچے ایک قطرہ پانی نہیں اتارتا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بندہ اللہ کے لیے۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ اگر یہ روزہ بن جائے تو کیوں؟ کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، تو آپ کا روزہ بنا ہے۔ بھائی جس اللہ کے لیے آپ کھانا چھوڑ رہے ہو، آپ پینا چھوڑ رہے ہو اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہو، اسی اللہ کے لیے دھوکہ دڑی کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ برائی کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ غیبت چغلخوری کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لہذا اگر ہمارا روزہ بن جائے تو حقیقت میں اس روزے جیسی عبادت کا مقابلہ تقریباً کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ جیسے کہ روزے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا تم روزے کو لازم کر لو، یعنی روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس روزے کی طرح یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور عبادت نہیں۔ کیوں؟ روزہ رکھنے والا بندہ حقیقت میں مخلص ہوتا ہے، اخلاص کے چانسز جس کے یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو روزہ رکھو، اس میں سستی اور لاپرواہی مت کرو، اور جو نہیں رکھتے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہو، اور اس کا احساس اس وقت ہوگا جب یہ ٹائم نکل جائے گا تب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو انہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔